بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3-4 موضوعات ہیں. تاخیر بہت ہو گئی، معافی چاہتا ہوں. آپ کو بتایا تھا سفر میں ہوں. تو ڈاکٹر سعید الہی صاحب تشریف لائے. پنجاب اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں. مونس سلائی کو انہوں نے شکست دی تھی. ریڈ کراس کے چیف ایگزیکٹو رہ چکے ہیں. چیئرمین رہ چکے ہیں اور ایک ٹی وی پروگرام بھی کرتے رہے ہیں. تو میں نے کہا اسے فائدہ اٹھائیں، کسی چیز پہ یہ اپنے رائے دینا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں یا بالکل میری بات انہیں لگے کہ صحیح نہیں ہے تو یہ اس میں کوئی کوشچن اٹھائیں یا جو بھی یہ رائے رکھتے ہیں. تو 4 موضوعات ہیں. پہلی بات یہ ہے، میری معلومات کے مطابق نواز شریف صاحب برطانیہ جا رہے ہیں اور کچھ اور تفصیلات میں وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. دوسری بات، کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے جس سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حمایت کرتی رہے گی موجودہ حکومت کی اور اسے چلانے کی کوشش کرے گی 4 سال اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوں گے، کیونکہ عمران خان سے تو کامیاب نہیں رہی بات چیت. جو ابھی پتہ چلا شام کو جو بھی لوگ ان سے ملے ہیں تو خان صاحب تو اپنا جو شرطیں رکھ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور عمران خان صاحب کا درجہ عمل اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب طاقت ان کے پاس ہے، عوامی ہم تائید ان کی ہے اور اس میں آخر کار کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو کہ وہ جو درخواستیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وہ ان کی سماعت کرنے سے پہلے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلائے جس میں ججوں کا انتخاب کرنا ہے. اور اس میں ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں. اور عمران خان صاحب سے چوتھا پوائنٹ یہ ہے جو کم اہم نہیں ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے. بلکہ عمران خان صاحب سے 60-70 آدمی نے ملاقات کی. میں تو اس پہ حیرت زدہ رہ گیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب لوگ طلب کیے گئے تھے فرد جرم عائد کرنے کے لیے. ان میں سے 3-4 آدمی گرفتار بھی کر لیے گئے اور اب چونکہ دیر ہو گئی تو میں معلوم نہیں کر سکا کہ انہیں رہا کیا گیا ہے یہ نہیں کیا گیا. اب پولیس کہہ یہ رہی تھی کہ ہم نے کچھ بات کرنی ہے ان سے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے، ممکن نے چکمہ ہی دیا ہو اور وہ گرفتار ہو گئے ہوں. عمر ایوب صاحب، راجہ بشارت صاحب اور کچھ لوگ ہیں. تو جناب گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں اور اس سے بڑی خبر یہ ہے، اور میرا خیال ہے 1 مہینہ وہاں ٹھہریں گے، سورسز کا یہ کہنا ہے. اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو ان کی شکایات تھیں وہ برقرار ہیں، اگرچہ اتنی شدت تو اب ان میں نہیں رہی. اور اتنی ہی بڑی خبر یہ ہے کہ انیشیٹو اب محترمہ مریم نواز کے ہاتھ میں ہے. اس سے پہلے وہ کہتی تھیں کہ میں وہ کروں گی جو میرے والد صاحب کہیں، وہ میرے لیڈر ہیں. لیڈر تو وہ اب بھی ہیں، لیکن اب وہ فیصلے کرتی ہیں خود. اور یہ بڑی سوجھ بوجھ کی بات ہے، دانائی کی بات ہے. یعنی ان کی پالیسیوں اور پرفارمنس کا میں تو قائل نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے، لیکن یہ دانائی کی بات ہے. زرداری صاحب نے بلاول کو اجازت نہیں دی، اس نے اسرٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے دانائی کی بات کی. ایک چیز پہ مجھے حیرت ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، میاں منشا کے ہاں کھانے پہ وہ تھے اور تو وہاں سے ایک ذریعے نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں واپس آؤں گا اور پارٹی آرگنائز کروں گا. پارٹی نہیں وہ آرگنائز کر سکتے. پارٹی اگر آرگنائز کر سکتے تو 2 سال میں کرتے، کسی نے روکا تو نہیں تھا، اور الیکشن سے پہلے خاص طور پہ کرتے، لیکن وہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی، انہیں 5 بیماریاں لاحق ہیں. 4 کا مجھے پتہ ہے، 5ویں کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے. ایک تو آپ سب جانتے ہیں انہیں دل کا مرض لاحق ہے، دوسرا دل سے دماغ کو جانے والی رگ کمزور ہے، تیسرا بلڈ پریشر ہے اور چوتھا شوگر ہے. اور دوائیں وہ کھاتے ہیں اور پرہیز نہیں کرتے. تو ان میں اتنی جسمانی توانائی باقی نہیں ہے. ان کا رول میرے خیال میں بتدریج کم ہوتا جائے گا اور نون لیگ کی جڑیں عمران خان نے کاٹ دی. لیکن بہرحال شاید وہ آخری کوشش کریں گے اور جو بچی کچی انرجی ہے وہ اس پہ لگا دیں گے تاکہ ان کی صاحبزادی مستقبل میں وزیر اعظم بن سکیں.
کیونکہ ان کا بھی ختم ہوا کردار اپنے اننگ کو کھیل چکے، اور شہباز شریف صاحب کی حالت تو بہت ہی خراب ہے، ان سے بھی زیادہ خراب ہے۔ نواز شریف صاحب کی سوجھ بوجھ پالیٹکس میں اپنے بھائی سے زیادہ ہے، بھائی تو ان کے اتنے گڑبڑا گئے ہیں کیونکہ یاداشت ہی ختم ہو گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ڈائگنوزز آپ کا اسپیشل فیلڈ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اچھا جی، ہارون صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے شرکت کی دعوت دی آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے۔ آپ نے 2-3 باتیں جو کہی ہیں میں اس سے ذرا اختلاف کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پرسنلی ذہنی طور پر اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے پہلے تھے، ابھی بھی وہ مضبوط فیصلے کرتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور تمام فیصلوں کی اپروول وہ مریم صاحبہ کریں، شہباز شریف صاحب کریں، وہ نواز شریف صاحب کی اپروول کے بغیر نہ تو ان کا اعلان کیا جاتا ہے نہ ان پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ تو ابھی بھی جو پارٹی کا سارا کنٹرول ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے۔ اور نہیں، وہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، اس میں تو اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن نواز شریف صاحب ڈپریشن کا شکار ہیں، انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایک دن پہلے جو اشتہار چھپا تھا وہ اس میں اشارہ یہی تھا، لیکن اب سیٹیں کم ملیں، اتنی دھاندلی کے باوجود کم ملیں، اور وہ محتاج بنا دی گئے پیپلز پارٹی کے۔ بھائی دھاندلی کرنی تھی تو 50 سیٹیں اور دے دیتے ہیں ان کو۔ اچھا، اس میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ ڈپریشن کا لفظ یوز کر رہے ہیں، مجھے کہیں بھی اس کا شائبہ نہیں ملا۔ ہاں، ناراضگی کا عنصر ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ناراضگی کی حالت میں ہو کہ شاید وہ ان کی توقعات کے خلاف فیصلہ ہوا، لیکن مجھے نہ تو وہ ڈپریس نظر آئے، اور وہ اپنی جو نارمل زندگی ہے غیر سیاسی وہ بھرپور گزار رہے ہیں، پہلے کی طرح اپنے دوستوں سے ملاقات، کھانا کھانا، گپ لگانا اور لطیفے سننا، اور اس طرح کے جو ان کے اپنے ذاتی مشاغل ہیں اس میں وہ مصروف رہتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26ویں ترمیم تھی تو پہلے پیش نہیں کی گئی تھی، ایک رات جب تیار ہوئی تو اس کے چند دن کے بعد نواز شریف صاحب میدان میں آئے، انہوں نے زرداری صاحب کو، فضل الرحمان صاحب کو گھر پہ کھانے پہ بلایا اور پھر راہ ہموار ہوئی، اور یعنی آخری جو اننگ تھی وہ نواز شریف صاحب نے کھیلی۔ تو ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر پی ایم ایل این کے تمام فیصلے اور ان کی اپروولز، عمل درآمد، وہ میاں نواز شریف صاحب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں نا دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھٹو نے جو آخری خط لکھا تھا بے نظیر کو، اس میں یہ لکھا تھا کہ پالیٹیشین کو بٹر نہیں ہونے چاہیے، وہ بٹر ہو چکے ہیں۔ بیٹر اور ڈیفینیٹلی، دوسری بات یہ کہ فزیکل انرجی ایک حقیقت ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میں کس طرح کالم لکھتا تھا اور کتنا اس کو ری رائٹ کرتا تھا، لیکن اب اگر مجھ سے کہا جائے تو میں انکار کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی آفر کیسی اچھی ملے میں انکار کر دیتا ہوں۔ آٹو بایوگرافی میرے پبلشر کا اتنا شدید اصرار ہے، میں نے کہا میں نہیں لکھ سکتا۔ فزیکل انرجی کم ہے، اور آپ کی پریورٹی کیا ہے کہ آپ نے اس انرجی کو کہاں صرف کرنا ہے۔ تو میری ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے اور اس کا احترام بھی ہے آپ کی رائے کا، لیکن میری رائے یہی ہے۔ تو اب دوسرے موضوع پہ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اس کے قیدی ہیں، وہ باپ قیدی تو نہیں ہو سکتا بیٹے کا، اور دیکھیے یہ محبت کے قیدی تو ہو سکتے ہیں، نہیں، ظاہر ہے بیٹی سے باپ کو محبت ہوتی ہے، باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، بیٹی کو باپ سے ہوتی ہے، اور بیٹی نے ایک بیٹے کا کردار بھی ادا کیا نا ان کے لیے۔ ہر ایک کا رول ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے، اور دانا آدمی وہ ہے جو رفتہ رفتہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ نے عربوں کو دیکھا، آپ وہاں جاتے رہتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے بچوں کو رفتہ رفتہ کاروبار سونپ دیتے ہیں۔ ہمارے میمن بھائی جو ہیں کراچی کے، وہ کیسے بچوں کو پہلے بڑی تکلیف سے گزارتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دوسرا موضوع یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن درخواستیں ہیں۔ اب وہ درخواستیں جو ہیں ان کی سماعت کرنی چاہیے، ایک اصولی بات ہے۔ یہ خطوں کی طرح ڈالی تھی جسٹس قاضی عیسیٰ نے، چیف جسٹس کو وہ لکھا کرتے تھے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے ان کے کیا، چیف جسٹس کے بھی اختیارات تو چھین لیے گئے۔ سپریم کورٹ بظاہر سپریم کورٹ ہے، دراصل وہ اب سپریم کورٹ رہی نہیں ہے، اب آئینی بینچ امپورٹنٹ ہے۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہیں جو مزاحمت کریں، وہ ایک مفاہمت پسند آدمی ہیں، اور اگر وہ قاضی عیسیٰ نہیں ہیں تو بہرحال وہ جسٹس افتخار چودھری بھی نہیں ہیں۔
وہ عافیت پسند آدمی ہیں، وہ اپنا وقت آرام سے گزارنا چاہیں گے، اور اس میں اصل خبر یہ نہیں ہے، خط نہیں ہے، اصل خبر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اگر اجلاس ہوتا ہے تو 17 نئے جج جو ہیں بھرتی کرنے ہیں، ابھی تو 7 ہی کرنے ہیں، اور اس میں سے میری معلومات کے مطابق 5 جو ہیں اعظم نذیر تارڑ کے یا شاگرد ہیں یا جونیئرز ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ اعظم نذیر تارڑ اگرچہ نون لیگ سے وابستہ ہیں اور اگرچہ وہ اس کے ساتھ لائل ہی ہوں گے، لیکن وہ یہ ان کے لیے نہیں کرتے، یہ کچھ اور لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ کیا وہ افتخار عرب کا شعر ہے، وہ جو تیرے ہیں وہ سب تیرے نہیں، ہم نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا۔ لیکن یہ حالات کا جبر ہوتا ہے۔ میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ پالیٹکس میں شخصیت اہم نہیں ہوتی، سچویشن اہم ہوتی ہے۔ یہی عمران خان تھے جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں سہارا لیا تھا، سپورٹ حاصل کی تھی، اور اتنی زیادہ حاصل کی تھی کہ محتاج ہو گئے۔ آج وہ بالکل تن کر کھڑے ہیں، اس لیے کہ صورتحال بدل گئی ہے، 70% ان کی حمایت ہے، اور اب وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے ساتھیوں کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جس کو چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہٹا دیتے ہیں۔ آج جو 5 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے مذاکرات کے لیے، اس میں گوہر علی خان کو شامل نہیں کیا، تو گوہر علی خان اس پہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی دی ہوئی ہے کہ حلیمہ خان کی اور ان کے گوہر علی خان کی تکرار ہوئی کہ کتنے لوگ مرے ہیں یا مقتول ہیں یا شہید ہیں، یہ آپ کے نقطہ نظر کی بات ہے، میرے خیال میں تو شہید ہیں۔ تو حلیمہ خان نے ان سے جواب طلبی کی کہ آپ نے کیوں کہا 12 آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا 12 کے قواعد موجود ہیں، مزید قواعد آئیں گے تو وہ ہم شامل کرتے جائیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ دانائی کا رستہ ہے۔ حلیمہ خان ظاہر ہے اپنے بھائی کی انہیں زیادہ فکر ہے، زیادہ وفادار ہیں، نیچرلی، یہ نہیں کہ گوہر علی خان وفادار نہیں ہیں، میں یہ کوئی ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکا، لیکن ظاہر ہے جتنی بہن کو فکر ہو سکتی ہے، ویسے تو وہ بڑے شائستہ نفیس آدمی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے بشرا بیگم نے جو ہے ڈانٹ دیا تھا راجہ سلیمان صاحب کو، بیرسٹر سلیمان صاحب کو، اور اب انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا ہے، تو یہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی درخواست نہیں لکھی تھی کہ خان صاحب مجھے صدر مقرر کریں، اور نہ ہی مطلب راجہ سلیمان اختر سے یہ سلوک انہیں، سلیمان اختر نہیں، سلیمان راجہ سلیمان سے یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا اس کو، اپنا بشرا بی بی کو۔ تو اختلاف تو ہوتا ہے، اور یہی سچویشن پیپلز پارٹی میں ہمیشہ رہی کہ لیڈروں کو کوئی مانتا ہی نہیں تھا، وہ بھٹو کے سوا کسی کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ جو ہے پیپلز پارٹی میں بھی یہی سچویشن تھی، بھٹو کے سوا کسی کی بات نہیں سنتے تھے پیپلز پارٹی کے ورکر۔ شیر پاؤ صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے، آفتاب شیر پاؤ کے چھوٹے بھائی، ان کو ورکروں نے دھکا دے دیا تھا کرسی سے، اور ایک موٹا سا آدمی شیخ رشید صاحب کے دفتر میں آیا، وہ شیخ رشید جن کو بابا سوشلزم کہا جاتا تھا، اور اس نے کہا کہ میرا کام کریں۔ انہوں نے کہا اگر میں نہ کروں، نہیں شاید اعتزاز صاحب تھے، تو انہوں نے کہا میں آپ کے اوپر گر پڑوں گا۔ اور ایک دفعہ ایک آدمی کھڑکی سے لٹک گیا تھا کہ میں جان دے دوں گا آپ کو، میرا کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ لوگوں کے نزدیک یہ کوئی نیا فنامنا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی ایسی تھی، لیکن الٹیمیٹلی وہ ایک برادری بن گئی تھی، یہ بھی ایک برادری بن گئی ہے۔ آپ کو کیا خیال ہے؟ اچھا جی، 2 باتیں کہی آپ نے ہارون صاحب۔ ایک تو آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی، اس میں میری رائے یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب ایک اپ رائٹ، آنیسٹ، اور دیکھیں جو جج ہیں ان کا کام مزاحمت کرنا نہیں ہے، ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے یحییٰ افریدی صاحب ایک بہترین جج ہے کہ جو قانون اور آئین کے مطابق اعتدال کی راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایکسٹریم ویوز کے مالک نہیں ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے کہی کہ جسٹس منصور شاہ نے جو خط لکھا ہے، دیکھیں عوام کو خط سے، جوڈیشل کمیشن سے کوئی سروکار نہیں، انہیں اپنے فیصلوں سے سروکار ہے کہ جو کئی لاکھ کیس زیر سماعت ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے لوگوں کی یہ خواہشات اور توقعات ہیں کہ ججوں کی تعداد بڑھنے سے فیصلے جلدی ہو جائیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تو ریز ہو سکتا ہے، لیکن عوام میں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوگی۔ عوام چاہیں گے کہ جج بن جائیں، فیصلے ہوں، جو لٹکے ہوئے 30 سال سے ان کو بالآخر منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ عوام سے پوچھنا چاہیے نا، پھر اس میں ریفرینڈم دیکھیے کرا لیں۔ ریفرینڈم تو عدالتوں کے بارے میں نہیں ہوتا، دیکھیں ریفرینڈم تو ہوتا ہے سیاسی باتوں پہ۔ یہ ایک پورا منصوبہ ہے، جی ہاں، اور ابھی اس منصوبے کے کچھ حصے سامنے نہیں آئے ہیں جناب والا۔ یہ عدالتوں کو جو اختیارات حاصل ہیں یہ بھی چھین لیے جائیں گے۔ دیکھیے میرا خیال ہے کہ شاید میری اپنی رائے یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ چھین لیے جائیں گے، تو شاید اس وقت جو عدلیہ موجود ہے یا جج ہوں گے وہ پھر اس میں فیصلے کریں گے مختلف ترامیم کے بارے میں، جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو بہت بڑے اختیارات تھے عدالتوں کے وہ ختم نہیں ہوئے، لیکن منتقل ضرور ہو گئے کہ وہ ایک بینچ پہ وہ چلے گئے۔ منتقل ان لوگوں کو ہو گئے ہیں نا جو اشارہ ابرو پہ چلتے تو ہیں۔ یہ ساری عمر تو یہ لیکن لوگ خیر رہیں گے، آپ یہ چلے جائیں گے اور آ جائیں گے۔ اگلے موضوع پہ جی، جانا ہے۔ اگلا موضوع تھا ایک اور آپ نے بات کی تھی ابھی گوہر صاحب کی اور علیمہ خان کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ویسے تو ہم کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی میں خاندان کے لوگ نہیں ہیں، وراثتی سیاست نہیں ہے، لیکن تمام حلقوں میں آپ دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کر آپ کے پی میں آ جائیں تو تمام لوگ بہن بھائی رشتہ دار ممبران اسمبلی بنے ہیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ کیونکہ ان کی ہمشیرہ ہیں اور ان کے زیر اثر بھی ہیں، عمران خان صاحب سب سے زیادہ بات علیمہ خان صاحبہ کی مانتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لائن عمران خان صاحب دے رہے تھے اور جو دیگر پارٹی لیڈرز ہلاک شدہ جو یا شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد بتا رہے تھے، اس کے بارے میں گوہر خان صاحب کا رویہ اور بیان حقیقت کے قریب تھا کہ جو لوگوں کے کوائف مل گئے ہیں صرف ان کا ذکر کیا جائے۔ نہیں ٹھیک ہے، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، میں خود یہی کہتا ہوں جی ہاں، اس کہ میں بھائی جو مستند معلومات ہے وہ دیں۔ اچھا دوسری جو بات آپ نے کہی نا، ابھی آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا۔ دیکھیں بھٹو صاحب کے بعد ان کی بیگم صاحبہ بڑی مؤثر لیڈر تھی، اور ان کی زندگی میں بھی بیگم نصرت بھٹو نواز شریف کی زندگی میں بھی جی ہاں، اور ولی خان کی زندگی سارے میں بھی، لوگ مؤثر کیونکہ رہے ہیں۔ لائلٹی کا معاملہ جی ہوتا ہے نا۔ دوسری تو- بات یہ بیوی ساتھ رہتی ہے، بہن ساتھ رہتی جی ہے، مزاج شناس ہوتی ہے، اور وہ دوسرا یہ کہ اس پہ پورا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر لوگ سمجھتے بھی یہ ہیں کہ ہاں۔ اس کی بات زیادہ مؤثر ہے، مسترد ہے، کیونکہ یہ ان کی ہمشیرہ ہے۔ نہیں، لیکن وہ خبریں نکلتی ہیں نا جی، تماشا بنتا ہے، لوگوں میں ڈپریشن اور مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور ڈپریشن بڑی خطرناک چیز ہے۔ جی ہاں، اگلا موضوع کیا تھا جی؟ وہ کور کمانڈرز کانفرنس، اس سے پہلے لیتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ جی جو ہاں۔ عمران خان نے جناب آج عدالت کا بائیکاٹ کیا۔ میں جب آخری دفعہ ان سے ملا، دیکھیں جہاں تک تو عوامی تائید کا تعلق ہے تو اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان کو ہونا چاہیے، لیکن یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ یہ زور زبردستی ہے، اور الٹیمیٹلی میری رائے یہ ہے کہ عمران خان سے مذاکرات انہیں کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر امن نہیں آئے گا، امن نہیں آئے گا تو استحکام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن بہرحال آج وہ 60-70 آدمی، وہ جو جی ایچ کیو پہ حملے کا کیس ہے، یا 9 مئی کا، میں بھول گیا، میرے ذہن جی میں ہاں، نہیں 9 ہے۔ مئی کے ہی ہیں۔ 9 مئی کا کیس ہے، وہ فرد جرم عائد کر دی گئی۔ خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں اور اتنا بڑا مجمع تھا، تو اس میں وہ اپنی مرضی کر سکتے تھے اور اپنی مرضی کو کرتے ہیں۔ میں جب آخری بار ان سے ملا تب میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے پیریڈی الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس لیے کہ بھائی طاقت جن کے پاس ہو وہ پھر من مانی کرتے ہیں۔ مشرف بھی رہے اتنا عرصہ، یا خان بھی، وہ اپنا ضیاء الحق بھی رہے، یوب خان بھی رہے، یا خان تو خیر ایک ذہنی مریض اب پاگل آدمی تھا۔ اور بہرحال وہاں پہ عمران خان صاحب نے لوگوں سے کچھ گفتگو بھی کی، اور باتیں تو انہوں نے وہی کہیں جو وہ کہتے رہتے ہیں اور دہراتے رہتے ہیں۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب اتنا پریشر ڈالا گیا، 9 دن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ انہیں اخبار نہیں ملا، ڈان اخبار وہ پڑھتے ہیں، اور 9 دن جو ہے وہ ٹی وی بھی بند رہا، حالانکہ وہ صرف ایک ہی چینل ہے پی ٹی وی، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ خبر تو ہوتی ہے۔ تو انہیں ذہنی اذیت دینا مقصود ہے، پریشان کرنا مقصود ہے، بریک کرنا مقصود ہے۔ تو وہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جو آدمی 1 سال جیل کاٹ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کیا پرابلم ہے، اس کے لیے طرز زندگی بن جاتا ہے۔ جیسے آپ روزے رکھتے ہیں، یہ پہلا دن مشکل ہوتا ہے، دوسرے دن کم مشکل ہوتا ہے، تیسرے دن اس سے کم مشکل ہوتا ہے، جب 15 روزے گزر جاتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی یہ طرز زندگی بن جاتا ہے، آپ چاہیں تو اس کو کنٹینیو کریں۔ اس لیے رمضان کے بعد 6 روزے رکھنے کے جو ثواب ہے وہ رمضان سے بھی زیادہ ہے۔ اور جو لوگ
تھوڑی سی ہمت کر پاتے ہیں اور گھبرا نہیں گئے تو وہ 6 روزے بھی رکھتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہفتے میں 2 روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں. تو وہ بریک تو خان صاحب نہیں ہوں گے، اور ذہنی طور پر وہ تیار ہیں پھانسی چڑھنے کے لیے، ساری عمر جیل میں رہنے کے لیے. انہیں یقین ہے کہ جس طرح وہ کرکٹ میں کامیاب ہوئے، جس طرح وہ شوکت خانم ہاسپٹل ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود وہ کامیاب ہوئے. مخالفت یہ نہیں تھی کہ کوئی انہیں روک رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ پاسبل نہیں ہے. نمل کالج کا میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ کمپنی بھاگ گئی، کنسٹرکشن کمپنی، مزدور بھاگ گئے، ٹیمپریچر جو ہے وہ 45 46 48 50 ہو جاتا تھا. لیکن حفیظ اللہ خان نے ہمت دکھائی، جو وہ تھا ٹھیکیدار، اس نے کہا میں منافع ہی نہیں لوں گا. اور جب انہوں نے مجھے بتایا حفیظ اللہ خان نے، میں ششدر رہ گیا کہ 500 روپے فٹ کے حساب سے 500 روپے فٹ کے حساب سے خرچ آیا، جو اس زمانے میں بھی حیرت انگیز تھا. اب تو خیر 3000 روپے فٹ ہے، لیکن اس میں بھی 700-800 روپے فٹ سے کم میں ہو نہیں سکتا تھا. اور وہ کسی نے سریہ دے دیا، وہ شاید شمار نہیں کیا، سیمنٹ دے دیا، وہ شمار نہیں کیا. تو خان صاحب کو اس کا پورا یقین ہے. میں آپ سب جانتے ہیں، میں 15 سال ان کے بہت قریب رہا ہوں. میں نے ایک دن ایسا نہیں دیکھا جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہیں شبہ ہو کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. اور وہ کہتے تھے کہ تم واحد آدمی ہو، مجھ سے کہتے تھے تم واحد آدمی ہو جسے اس کا پورا یقین ہے، باقی کسی کو پورا یقین نہیں ہے. لیکن وہ 30 اکتوبر 2011 کا جو جلسہ ہوا، اس کے بعد تو ساری دنیا کو یقین ہو گیا. پھر ٹکٹوں کی تقسیم میں غلطی کی، اور اس کا میکنزم انہوں نے اب بھی نہیں بنایا، پارٹی انہوں نے بنائی نہیں. میں شروع سے کہتا رہا، اور ظاہر اور لوگ بھی کہتے ہوں گے، میرے کہنے سے، ایک آدمی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. لیکن وہ پارٹی نہیں بنانا چاہتے. ان کا خیال یہ ہے کہ لیڈر ہی سبھی کچھ ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 آدمیوں کی تربیت کی، یعنی اس سے کچھ کم ہو سکتے ہیں، کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اہل علم کا خیال یہی ہے جنہوں نے سیرت پہ تحقیق کیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، اور پھر ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کی تربیت ہوئی، لاکھوں کی تربیت ہوئی، کروڑوں کی تربیت ہوئی. وہ زمانہ تو واپس نہیں آ سکتا تھا، لیکن 1000 برس تک، تقریباً 1000 برس تک یا 900 سال تک، یہاں 1000 برس ہی کہنا چاہیے، یہاں اکبر اعظم تھا، ایران میں اسماعیل صفوی تھا، ادھر سلیمان میگنیفیشنٹ تھا. پھر یورپ جاگ اٹھا، پھر ہم سو گئے. اور علامہ اقبال نے کہا کہ پچھلے 500 سال سے مسلمانوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے. اور سلیمان دی میگنیفیشنٹ کی فتوحات کے بعد جو آج کے 22 ملک ہیں، مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم ہار سکتے ہی نہیں، ہمیں شکست نہیں ہو سکتی. تو علم کو ترک کیا. آکسفورڈ میں غزالی پڑھایا جانے لگا ترجمہ کر کے، کانٹ نے ترجمہ کیا اور بتایا ہی نہیں کہ کہاں سے اس نے لیا ہے. اور وہ ایک مذہبی سے سکول تھا، رفتہ رفتہ وہ عظیم یونیورسٹی بن گئی. یہاں تاج محل بنتے رہے، یہاں عظیم الشان عمارت شالامار باغ بنتے رہے، یہاں سری نگر میں باغ بنتے رہے، یہاں قلعے بنتے رہے. وہ ایک دن ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا، قلعے والے ویسے ہی ریلیونٹ ہو گئے. اینی ہو، عمران خان صاحب نے 2 کام نہیں کیے. میں تو آپ جانتے ہیں ان کے لیے بڑا سافٹ کارنر رکھتا ہوں. ایک تو انہوں نے وہ منصوبہ بندی نہیں کی کہ حکومت میں آنے کے بعد کرنا کہ نواز شریف صاحب کا بھی یہی حال تھا. 1996 کے الیکشن کے بعد جو پہلا جس کا رزلٹ 1997 میں آیا، جو پہلا فکرہ انہوں نے کہا وہ یہ تھا، ہن کی کریے. وہ دعوے بڑے ہیں، تیاری نہیں. عمران خان صاحب کے لیے اب وقت ہے کہ وہ تیاری کر لیں. قدرت جب مہلت دیتی ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، 1000 روپے کا نقصان ہو رہا ہے. یہ باتیں بار بار ہم کر چکے ہیں، لیکن ان کو دہراتے رہنا چاہیے. ایف بی آر کو توڑ دینا چاہیے. 3 دفعہ شبر زیدی سے کہا. شبر زیدی صاحب ویسے ٹیلی ویژن پہ جتنے جرت مند نظر آتے ہیں اتنے شاید ہیں نہیں، تو وہ توڑ دیتے. 300-400 آدمی کی ضرورت ہے، زیادہ زیادہ 1000 آدمی کی ضرورت ہوگی. تو اس کی تیاری انہیں کرنی چاہیے. اس وقت کو رائے گاہ نہیں کرنا چاہیے کیتھارسس کے لیے. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں جو آپ نے بات کی ہے بالکل صحیح کہا کہ عمران خان صاحب کو اس وقت مزاحمت کے بجائے کسی حد تک مفاہمت کا کردار بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہر جنگ کے بعد صلح میز پر ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر جنگ انہوں نے لانچ کر دی ہے تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ رک کر مذاکرات تو ہوں گے.
اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے جن میں سیاسی دانش ہو، جو لوگ تعلیم یافتہ تربیت یافتہ ہو، کیونکہ جیسے آپ نے پہلے اور بتایا ہی نہیں کہ کہاں سے اس نے لیا ہے. اور وہ ایک مذہبی سے سکول تھا، رفتہ رفتہ وہ قدیم یونیورسٹی بن گئی. یہاں تاج محل بنتے رہے، یہاں عظیم الشان عمارت شالامار باغ بنتے رہے، یہاں سری نگر میں باغ بنتے رہے، یہاں قلعے بنتے رہے. وہ ایک دن ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا، قلعے والے ویسے ہی ریلیونٹ ہو گئے. اینی ہو، عمران خان صاحب نے دو کام نہیں کیے. میں تو آپ جانتے ہیں ان کے لیے بڑا سافٹ کارنر رکھتا ہوں. ایک تو انہوں نے وہ نہیں منصوبہ بندی نہیں کی کہ حکومت میں آنے کے بعد کرنا کہ نواز شریف صاحب کا بھی یہی حال تھا. 1996 کے الیکشن کے بعد جو پہلا جس کا رزلٹ 1997 میں آیا، جو پہلا فکرہ انہوں نے کہا وہ یہ تھا ہن کی کریے. وہ دعوے بڑے ہیں، تیاری نہیں. عمران خان صاحب کے لیے اب وقت ہے کہ وہ تیاری کر لیں. قدرت جب مہلت دیتی ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، 1000 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. یہ باتیں بار بار ہم کر چکے ہیں، لیکن ان کو دہراتے رہنا چاہیے. ایف بی آر کو توڑ دینا چاہیے. 3 دفعہ شبر زیدی سے کہا. شبر زیدی صاحب ویسے ٹیلی ویژن پہ جتنے جرت مند نظر آتے ہیں اتنے شاید ہیں نہیں، تو بھائی توڑ دیتے. 300-400 آدمی کی ضرورت ہے، زیادہ زیادہ 1000 آدمی کی ضرورت ہوگی. تو اس کی تیاری انہیں کرنی چاہیے. اس وقت کو رائے گاہ نہیں کرنا چاہیے کہ تھارسس کے لیے. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے اچھا ہیں؟ جی، اس میں جو آپ نے بات کی ہے بالکل صحیح کہا کہ عمران خان صاحب کو اس وقت مزاحمت کے بجائے کسی حد تک مفاہمت کا کردار بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہر جنگ کے بعد صلح میز پر ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر جنگ انہوں نے لانچ کر دی ہے تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ رک کر مذاکرات تو ہوں گے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے جن میں سیاسی دانش ہو، جو لوگ تعلیم یافتہ تربیت یافتہ ہو، کیونکہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ تنظیم سازی نہیں کی گئی، کردار سازی نہیں کی گئی، لوگوں کو ٹرین نہیں کیا گیا. صرف ایک پارٹی نہیں، تمام پارٹیوں میں یہی کلچر ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی ناکامی کی وجہ بھی یہی تھی. اور اب بھی اگر مزاحمت کے بعد مفاہمت پہ آ جائیں اور جو قومی دھارے میں چیزیں چل رہی ہیں اس کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے تعاون کا ہاتھ بڑھایا جائے تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اگر آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو اگلے الیکشن میں، کیونکہ سیاست میں تو تبدیلی الیکشن کے ذریعے ہی آئے گی. وہ جس طرح کا بھی ہو، اس ملک میں جس طرح بھی الیکشن ہوتے ہیں، لیکن بالآخر حکومت میں آنے کے لیے الیکشن کے مرحلے سے گزرنا ہوگا. اور دوسری آپ نے بالکل صحیح واضح بات کی کہ اس وقت یہ موقع موجود ہے کہ ان کی پارٹی میں جو سمجھدار دانش مند سیاسی ورکرز، ان کا ہاتھ تھام لیا جائے، انہیں تربیت دی جائے. اور بجائے فرکشن کے، آپ جانتے ہیں، آپ تاریخ کے بہت بڑے طالب علم ہیں، کہ دنیا میں جو سیاسی جماعتیں یا سیاسی لیڈر تشدد کو اپناتے ہیں ان کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں. ہماری زندگی میں یا دنیا پوری میں آخری جو تحریک تھی ٹیررزم کی وہ آئرلینڈ میں تھی، اور بالآخر وہ بھی 50 سال پہلے 80s کے قریب. تو وہ مذاکرات ہوئے، ایڈمز ان کا پولیٹیکل ونگ کا لیڈر بنا، اور پھر ٹیررسٹوں سے مذاکرات ہوئے، پھر بات چیت ہوئی. ابھی وہی پارٹی پر اچھا، اس میں بلکہ یہ آپ حیران ہوں گے کہ آئرلینڈ میں ابھی بھی، اور ایک پاکستانی ان کی وجہ سے وزیر اعظم بن گیا، اور ابھی بھی وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کے جذبات میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی. اور وہاں پہ کئی 1-2% سے بڑھایا گیا، ورنہ وہ الگ ہو جاتے. اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاں ابھی بھی کئی ایسی پاکٹس ہیں جہاں پہ لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو صلح سے پہلے تھا. تو میری یہ رائے ہے کہ اس وقت بھی یہ گرینڈ ڈائلاگ بڑا ضروری ہے. اب وہ ڈائلاگ ہوگا جب کوئی ایک فریق تھک جائے گا یا دونوں تھک جائیں گے. لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو وہ ڈائلاگ ہی ہوگا، اس کے سوا ظاہر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو بڑی تیزی سے ڈائلیوٹ ہو رہی ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی بھی ڈائلیوٹ ہو رہی ہے، یہاں سے نظر نہیں آتا. اور نئی پولیٹیکل پارٹی بننی ہے، ظاہر ہے 2 پارٹیاں ہوں گے. پی ٹی آئی تو رہے گی، حتیٰ کہ وہ اقتدار میں آ جائے اور وہ کامیاب ہوگی تو رہے گی، اور کامیاب نہیں ہوگی تو نہ. بس اگلے یہی لوگ عمران خان کی جان کو اٹک جائیں گے. اور یہ جو لوگ ہیں اب گھروں میں واپس جانے والے نہیں ہیں. 30-40 لاکھ آدمی ہیں، اور یہ لڑکیاں لڑکے یہ اب واپس نہیں جائیں گے، اور یہ بہت کچھ سیکھ چکے ہیں.
اور پارٹی تو بنائی نہیں ہے خان صاحب نے، اور پی ٹی آئی اس وقت تک ہے جب تک خان صاحب ہیں، لیکن سماجی تبدیلی آ چکی ہے، اور جب سماجی تبدیلی آ جاتی ہے تو سیاسی تبدیلی آنا ہوتی ہے۔ یہ جو $17 بلین اشرافیہ کو مراد دی جاتی ہیں، یہ نہیں دی جا سکتی۔ زرعی ٹیکس لگانا پڑے گا، لیکن بہت بھونڈے طریقے سے لگایا گیا ہے۔ اس کو مرحلہ وار لگانا چاہیے، کیونکہ ہر جینوئن چیز مرحلہ وار ہوتی ہے، وہ راتوں رات کوئی نہیں آ سکتی۔ معیشت کی حالت خراب ہے، اور معیشت کی حالت سنبھل سکتی ہی نہیں ہے جب تک استحکام نہ ہو، اور استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک پی ٹی آئی آن بورڈ نہ ہو۔ تو اگلے موضوع پہ چلیں۔ اگلا موضوع کیا تھا؟ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا اعلامیہ، لیکن ہمارے ریسرچر صاحب نے بتایا اور پڑھ کر سنایا، اور میں نے ویسے مطلب یہ سوشل میڈیا پہ اس پہ تبصرے بھی دیکھے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی بڑھا چڑھا کر بیان کی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے سے ہی ان کا موقف ہے، اور بار بار وہ دہرا چکے ہیں، اور وہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیے تھے اس حکومت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ڈائلیوٹ ہو جائے گی۔ وہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو ناگوار گزرے، وہ مولانا مودودی ملے ایوب خان سے، تو انہوں نے کہا کہ جی میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ علماء کا سیاست میں کیا کردار ہے۔ تو یہ اب لوگ تو عجیب طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت اخبار میں کام کر رہا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے، یا کم از کم اخبار پڑھتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ نو مودودی واز اے پرسن جن سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، مگر ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خوف اس شخص کی کھال میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ان کی شائستگی ضرب المثل تھی، لیکن جب وہ تن کے کھڑے ہو جاتے تھے تو ہو جاتے تھے۔ لاہور میں 62 میں ایک جلسہ عام میں جب ان پر سائلنسر والے پستول سے گولیاں چلائی گئیں جو صرف حکومت کے پاس ہو سکتا تھا، تو وہ کھڑے رہے، گولی چلتی رہی، وہ کھڑے رہے۔ لوگوں نے کہا بیٹھ جائیے، انہوں نے کہا اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا؟ تو انہوں نے ایوب خان سے کہا یہ تو میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ علماء کا سیاست میں کیا رول ہو سکتا ہے یا کیوں آتے ہیں، مگر ایک فوجی کا کیا کام ہے سیاست میں دخل دینا؟ فوجی ذہن یہ نہیں ہے، فوجی بیکار آدمی۔ آپ مارگولس کا کچھ چند دن پہلے چھپا ہوا ڈان میں کالم پڑھی، جنہیں میں دنیا کا بہترین کالم نگار سمجھتا ہوں، اور جو پاکستان کے بڑے ہمدرد ہیں، اور پاکستان پہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں ملا جنرل اختر عبد الرحمن سے اور کچھ اور جنرلوں سے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، بڑے دانا لوگ ہیں، اور بڑے اچھے فائٹر ہیں۔ اب ہمیں اس وقت تو فوج پہ بڑا غصہ آ رہا ہے، اور وہ فطری ہے، فوج کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ پولیٹکس میں حصہ لے، اور خلیج بڑی حائل ہو گئی ہے فوج اور قوم کے درمیان۔ فوج کو پیچھے ہٹنا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور وہ باتوں میں خبر بھول جاتی ہے، ظاہر ہے اب حافظہ اتنا اچھا تو نہیں رہا۔ تو ایک اور خبر تھی، اب میں یاد کرتا ہوں، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کا تبصرہ سن لیں شاید یاد آ جائے۔ اچھا جی، اس میں آپ نے جو بات کی ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کور کمانڈرز کانفرنس کا، تو میرا خیال ہے ہمارے ملک میں پچھلے تقریباً 65-70 سال سے فوج کا ایک مؤثر کردار رہا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور وہ آگے چند سال تک رہے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کردار اس کا، جیسے پہلے دفعہ ضیاء الحق صاحب نے کوشش کی تھی کہ اس کا ایک آئینی کردار کا تعین کر دیا جائے، جو کہ مشکل کام ہے، اس میں میری رائے یہ ہے کہ اگر یہ حکومت، جیسے آپ نے بتایا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو چلایا جائے، تو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر فوج فیصلہ سازی میں شامل ہے، تو جو ٹیکنوکریٹس ہیں، مختلف شعبہ جات ہیں، سیکٹرز ہیں، اس میں ٹیکنوکریٹس کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، تجربہ کار لوگوں کی، اور لالچ سے پاک لوگوں کی رائے لینا بہت ضروری ہے۔ مختلف محکموں میں، پالیسی سازی میں، ایون سیاست میں ایسے سیاستدان موجود ہیں جو آگے الیکشن نہیں لڑیں گے، سینئر لوگ ہیں، ان کے تجربات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میری رائے تو یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے، عسکری ہو، سول ہو،
ایجنسیز ہوں، وہ جو لوگ ایکسپرٹس ہیں ان کو شریک فیصلہ، شریک مشورہ ضرور کریں۔ اچھا جی، 2 باتیں اور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی رائے دے دی، اب آپ کی رائے ہے، آپ اپنی رائے دے دیں کمنٹس میں۔ اب ظاہر ہے کہ سمندر پر پاکستانی اس کو دیکھیں گے اس وقت تو کیا وقت ہو رہا ہے جی؟ رات کے 2 بج رہے ہیں اور یہ 3 بجے اپلوڈ ہوگا۔ 3 بجے بھی ہو جائے تو غنیمت ہے۔ آپ لوگ تو اس کو صبح ہی دیکھیں گے، پھر آپ اپنی رائے دیں، اور لیکن شائستگی سے رائے دیں، تلخی سے رائے نہ دیں۔ مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے، جناب علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، اور غصے سے اور برہمی سے کوئی آدمی رائے دیتا ہے۔ مجھے بھی بعض لوگ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، میری رائے ضروری نہیں ہے درست ہو۔ بارہا میرے تجزیے غلط ثابت ہوئے ہیں، صحیح بھی ہو جاتے ہیں، بارہا غلط بھی ہوئے ہیں، کیونکہ مستقبل کا تعین کون کر سکتا ہے؟ کون جانتا ہے آنے والا کل کہلائے گا؟ اور لیکن جو بچے ابھی کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، اور یا وہ جو لوگ جو نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ اخبار پڑھتے ہیں، نہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں اتنی اتھارٹی کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کا علم محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ہم اتنا ہی آدمی کا علم ہے جتنا اللہ چاہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، رب زدنی علما، اور ایک دوسری دعا مانگا کرتے تھے، اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء، اے اللہ مجھے پروردگار مجھے چیزوں کی حقیقت کا علم عطا کر۔ اور لارڈ برٹن رسل نے لکھا ہے کہ ہم چیزوں کے باہمی ربط سے واقف ہیں لیکن چیزوں کی حقیقت سے آشنا نہیں ہیں۔ سیاست پہ اس آدمی کو بات کرنی چاہیے جس کی باقاعدہ تربیت ہو، رہے آپ کے سینٹیمنٹس تو وہ آپ کا پورا حق ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ میری رائے کوئی علامہ اقبال کی رائے تو نہیں ہے، اور علامہ اقبال کی بعض آراء غلط ثابت ہوئی تو 99% تو ٹھیک ہی ہوئیں، لیکن بعض چیزیں مثلا تصوف کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ کوئی ایسا نہیں لگتا کہ پوری طرح درست ہے۔ ایک طرف وہ جناب علی بن حجویری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہیں میر امم کہتے ہیں، امتوں کے سردار۔ امت سے مراد یہاں یہ گروہوں کے، قبائل کے، تمام قبائل انہیں مانتے تھے، اور تمام مطلب بر صغیر انہیں تسلیم کرتا تھا، اور 1000 برس کے جاوید غامدی کے سوا اور ایسے کچھ اور لوگوں کے سوا جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جو خیال ان کے دل میں آ گیا وہی آخری ہے، تمام اہل علم جو لوگ ان کے راستے پہ نہیں بھی چلتے وہ مانتے ہیں کہ پچھلے 1000 برس کے وہ سب سے بڑے اسکالر ہیں۔ لیکن جب خبط عظمت ہوتا ہے تو کوئی جیلوں میں بیٹھا ہوا آدمی، کوئی کراچی میں بیٹھا ہوا آدمی، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا آدمی اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ جیسے مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے۔ وہ کرنل قذافی سے انٹرویو کیا اس نے، مشہور اخبار نویس تھی آریانہ فلانچی، تو وہ انہوں نے جو بھی سوال کرتے تھے تو وہ کہتی تھیں، وہ سوال کرتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ میری گرین بک میں دیکھ لو۔ موجود ان کی ریڈ بک تھی تو انہوں نے گرین بک لکھی تھی۔ تو اس نے تیسرا سوال یہ کیا کہ کیا آپ خدا کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، اور خدا سمجھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ خود کو خدائی کا فطور اگر پیدا ہو جائے تو وہ یاز یگانہ چنگیزی نے کہا تھا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا، چڑھا خودی کا نشہ آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ آدمی ہے جو سیاست اور تاریخ کی حرکیات کو جانتا ہے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ علماء تو رہ گئے ایک طرف، یہ تو پیدائشی طور پہ اپنا ہوتے ہیں 20-25 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد، 30 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ اپنے آپ کو علامہ اقبال اور قائد اعظم سے بھی بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ جاوید غامدی صاحب ایسے دعوے کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوتے تو انہیں کہتے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو فیصلہ درست نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور انہیں لوگ ٹوکتے بھی ہیں کہ بھائی آپ اس لہجے میں بات نہ کیا کریں۔ میں نے انہیں اتنے تکبر کے ساتھ گفتگو کرتے دیکھا ہے کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔
تو ہم لوگ تو ہماری تو کوئی نہ کوئی وسیع علم ہے، نہ کوئی بڑا ادراک کا دعویٰ ہوتا ہی باطل ہے. لیکن جو تنقید آپ کریں ضرور شوق سے کریں، آپ کا حق ہے. اور میں نے خود کہا کہ ہمارے بہت سے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں. ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہ جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ کوئی ان پہ وہی اترتی ہے، نہ عمران خان پہ اترتی. اور آخر کو یہ ہوگا کہ جب آپ فیصلہ نہیں کرتے درست تو پھر مقدر فیصلہ کرتا ہے. جہاں لوگ ہوش مندی سے کام نہیں لیتے وہاں مقدرات غالب آتے ہیں. تو رہ گئے نواز شریف صاحب، ان کا قصہ پاک ہے، زرداری صاحب کا بھی پاک ہے، عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، وہ بھی پہنچ گئے، ہم بھی پہنچ گئے. زرداری صاحب تو 60 سال کی عمر میں وہاں پہنچ گئے تھے، 65 سال کی عمر میں جسم جواب دے گیا ہے. نواز شریف صاحب کو بھی جواب دے گیا. آنے والا کل کیا لائے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کو بات کہنا چاہیں تو. جی بس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ذکر کیا تو جو میں نے پہلے رائے دی تھی کہ جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کے پاس ہمارے پاس بہت بڑا ایک انٹلیکچوئلس کا تھنک ٹینک موجود ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں. ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں ہائی کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، جن سے آپ فائنانس کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں، انٹرنیشنل اکانومی کے بارے میں اور دیگر متنوع موضوعات پر ان کی رائے لی جا سکتی ہے. اور وہ لوگ کوئی یعنی آپ سمجھیں کہ معاوضہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اپنے ملک کے لیے وہ تو دینے کے لیے تیار ہیں، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. معاوضہ کیا، وہ تو یہاں انویسٹمنٹ آپ 4 وہ بنا دیں ٹیکس فری زون، جی اور آپ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے گا تو میرا خیال ہے 10-20 وسیع پیمانے پر اوورسیز پاکستانی سے مشاورت بہت ضروری ہے. وہ تو پاکستان اس دن سنبھرے گا جس دن اوورسیز پاکستانی یہاں آئیں گے. اس وقت تو پالیسی یہ ہے کہ ان کی دوہری شہریت ہی ختم کر دی جائے. ختم کریں گے وہ اپنے خاندانوں کو بعض کو وہاں بلا لیں گے، ہنڈی سے پیسے بھیجنے شروع کریں گے. یہ تباہی کا نسخہ ہے. گفتگو بہت لمبی ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. لیکن بہرحال یہ آج ہم نے سوچا کہ بھائی دوسرا پہلو بھی سامنے آنا چاہیے، دوسرا نقطہ نظر بھی سامنے آنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بھی رائے دیں کہ وہ کسی دوست کو کبھی شریک کر لیا کریں، کبھی میں تنہا کر لیا کروں. یہ مستقل بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب تو رہتے ہیں لاہور میں رہتا ہوں اسلام آباد میں، لیکن وہاں کسی دوست کو زحمت دی جا سکتی ہے. اور وہ دوست میرے ذہن میں بھی ہیں، اور وہ خود ایک بہت بڑے اخبار نویس ہیں. اور جب آپ انہیں دیکھیں گے اور ملیں گے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی. لیکن ابھی میں نے ان سے بات نہیں کی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں ان سے کہوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ رہتے ہیں میرے گھر سے بہت دور، اور میں ان کے گھر سے رہتا ہوں بہت دور. تو میں تو جا نہیں سکتا، ہفتے میں 1-2 دفعہ جا سکتا ہوں، اور وہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. میں تو اپنا مکان جو ہے وہ بدل نہیں سکتا. میں اسلام آباد شہر میں نہیں رہ سکتا، میرا مزاج ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ نواب میں رہتا ہوں، اور وہ شہر میں رہتے ہیں، مگر ینگ انرجیٹک آدمی جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں. آپ نے سب نے انہیں دیکھا ہوا. ابھی میں ان سے بات کروں گا کل صبح، تو جب لاہور آیا کروں گا تو ڈاکٹر سعید الہی صاحب سے ویسے یہ پلان کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی ادارہ انہیں آفر دے دے گا کہ یہ ٹی وی پہ جائیں، اور انہیں پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ باخبر بھی بہت ہیں، اور انہوں نے سیاست میں حصہ بھی لیا ہے. اور پھر یہ خاموش ہے گا، پتہ نہیں مستقبل کا کیا پروگرام ہے. تو ابھی اجازت دیجیے. اور یہ بہت لمبی گفتگو ہوئی، سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں. مگر وہ مولانا محمد علی جوہر سے کسی نے کہا، انہوں نے ایک پورے صفحے کا داریہ لکھا، فل پیج آف نیوز پیپر، وہ ترکوں کے بارے میں. کسی نے کہا کہ انگریزی تو وہ ایسے لکھتے تھے کہ لوگ اشش کرتے تھے، اور اردو بھی ایسے لکھتے تھے کہ آپ نے مختصر لکھا ہوتا. انہوں نے کہا بھائی مختصر لکھنے کا وقت نہیں ہے. تو مختصر چونکہ گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، اور حافظہ اب اتنا ابھی بھی ٹھیک ہے. اس دسمبر میں اب 74 سال کا ہو گیا ہوں، اب بھی حافظہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے اچھا ہے. وہ جناب میجر ریٹائرڈ میجر ابوالحسن جو اردو اور انگریزی میں یکساں روانی سے لکھتے تھے، وہ کہتے تھے بڑھاپے کی پہلی زد حافظے پہ پڑتی ہے. لیکن میں تو ایک دعا پڑھتا رہتا ہوں، آپ کو کسی دن بتاؤں گا بھی، تو اس سے میرا حافظہ برقرار رہتا ہے. تو فی الحال اجازت دیجیے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی یہ پورا پروگرام دیکھے گا، کم لوگ دیکھیں گے.
لیکن جتنا بھی دیکھیں اس لیے کہ ہمیں بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہوتا ہے، جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو پہنچانی ہوتی ہے۔ یہ نواز شریف صاحب والے معاملے پہ خاص طور پہ غور کریں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مریم اپنی صاحبزادی کے قیدی میرے خیال میں نہیں ہے، لیکن یہ بعض لوگوں کی رائے ہے۔ بہرحال وہ لندن جا رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔